بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے صدیق کے لیے خیر خدا اور اس کا رسول بس کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی تقدیس اور عظمت کے گن گانا یہ ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو مقام و مرتبہ بالعموم وہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے متبرک اور مقدس دل دیکھے، ان کو نبوت عطا کی اور کائنات کا جو سب سے متقی دل تھا اس کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا گیا اور سب سے اعلیٰ عرفہ متقی پرہیزگار طاہر مطہر قلوب کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ انعام کیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہے، ایک شخص اٹھے احد پہاڑ سے زیادہ سونا چاندی خرچ کر دے، وہ کسی صحابی کے آدھ ہاتھ کے آٹے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، اور اسی پر بس نہیں، جس نگاہ نے، جس نظر نے، جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور بات یہاں تک ہوتی تو کافی تھی، لیکن ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ یعنی تابعین، جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کو چوما تھا، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر بے شک یہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے جس نے زیادہ عرصہ گزارا اس کی صحابیت کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے اور مقام و مرتبے میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن صحابیت کے درجے میں وہ برابر ہیں۔ لیکن کوئی صحابی دوسرے صحابی سے افضل ہے، بالعموم یہ بات معروف ہے، اور علماء کا اور محدثین کا اور ائمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگرائزیشن جو کی ہے علماء نے وہ ایسے کی ہے کہ سارے صحابی جنتی ہیں، اور ان میں سے افضل 10,000 وہ قدوسی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے اندر حصہ لیا، اور ان میں سے افضل وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے 1400 ہیں، اور ان میں سے افضل وہ ہیں جنہوں نے بدر کے 313 ہیں، اور ان میں سے افضل وہ ہیں، یہ مختلف جو ہیں ترتیبیں علماء اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے پہلے 4 خلفاء، اور ان 4 میں سے اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ گویا افضل ترین تمام جمی مخلوقات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ صدیق اکبر کا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کے نبی نے، رسول نے، پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر کہہ دیا تھا انت عتیق اللہ من النار۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ صدیق تو ہم جانتے ہیں کہ جس وقت کفار مکہ اور قریش مکہ خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے اور حضرت ابو بکر کے پاس وہ سرداران پیش ہو رہے تھے کہ آج ابو بکر کا پتہ چلے گا، آج ابو بکر کو ہم پھنسا لیں گے، آج ابو بکر سے ہم ڈائلاگ اور مکالمہ کریں گے۔ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات آسمان سے ہوا یا جنت کی سیر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ ممکن ہے ایک رات کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا شاید آج ابو بکر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کے ساتھی، آپ کے صاحب نے یہ بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یہ سچ ہے۔ پھر ان کو صدیق اکبر کا یہ جو خطاب ملا، یہ جو لقب ملا، یہ ان کی اکیلی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سیدنا صدیق اکبر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو لوگوں کی نظروں سے محو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ننال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، دونوں پشتوں میں واحد سارے صحابہ میں سے واحد ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی۔ 4 پشتیں، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر بیٹی کی طرف سے نواسے بھی صحابی ہیں۔ 4 پشتیں اس سائڈ سے، 4 پشتیں اس سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو واحد صحابی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی 4 پشتوں کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے جو محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا ہے، حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہلکی سی بات ہوگی تو حضرت ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے،
غصے سے سرخ ہو گیا تو حضرت ابو بکر گھبرا کے کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی میری تھی، اللہ کے رسول غلطی میری تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریحی الفاظ کہے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. جس وقت تم میری تکذیب کیا کرتے تھے، یہ ابو بکر میری تصدیق کیا کرتا تھا. جس وقت دنیا نے میرے پر سے مال روکا ہوا تھا، ابو بکر مجھے مال سے بھی معاونت کیا کرتا تھا. کیا تم میری وجہ سے اس کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا میری وجہ سے اس کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ اور امام بخاری نے بخاری کے اندر 17 مرتبہ سیدنا ابو بکر کی فضیلت کی احادیث کو رقم کیا. اور وہ احادیث اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا اس میں سے ایک حدیث کتنی عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کیا جائے، لوگوں کا امام بنے، لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں مختلف روایات کو اگر آپ جمع کریں کہ ابو بکر کمزور دل کے ہیں، عمر کو آگے کیجئے، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے، رکت طاری ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون. اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو نہیں مانیں گے. حضرت ابو بکر کی خلافت کے اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیے، اپنی زندگی کے اندر ان کو مسلح امامت کے اوپر کھڑا کر دیا. اور پھر بھی اگر کوئی ہردہ سرائی کرے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ کی یہ سنت ہے، کوئی صحابی کے بارے میں اگر کوئی ہردہ سرائی کرے، کوئی جملہ بولے تو وہی جملہ اس کی طرف لٹا دیا جائے. اللہ نے کہا تم صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، تم سب سے بڑے بیوقوف ہو، تم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہو. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہے. گویا صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. صحابیت وہ شرف ہے، وہ منزلت ہے کہ انسان اس کو نہیں کما سکتا. اب رسول اللہ کی زندگی میں جو ان کے، اور یہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمام محدثین علماء کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر کو جو صحابی لقب ملا ہے، جو صحابیت کا، ویسے تو ہم شرف تمام صحابہ کو دیتے ہیں لیکن نام لے کے اللہ رب العزت نے صحابی کسی کو کہا ہے قرآن پاک کے اندر تو وہ حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا ذکر قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. اور ابو بکر و عمر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ساتھ مطابعت کی، رسول اللہ کی عمر میں بھی مطابعت ہے، رسول اللہ کی قبر میں بھی مطابعت ہے. قبر کے ساتھی ہیں، زندگی کے ساتھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی محیر العقول واقعہ بھی پیش آتا، جیسے آپ نے وہ 2 واقعات سنے ہیں بیل کے بولنے کا اور بیڑیے کے بولنے کا، تو دونوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، تم نہ مانو. عمر ایمان لے کے آیا، تم چاہے نہ مانو. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ آپ ان کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں. پھر حرا کے پہاڑ کے اوپر، احد کے پہاڑ کے اوپر جب وہ پہاڑ ہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، اور میں صرف حضرت ابو بکر کے والے سے ایک صدیق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ جن کو صدیق کا، پھر ہجرت کے موقع کے اوپر حضرت ابو بکر نے غار کے اندر جس قسم کی قربانی دی وہ آپ کے سامنے. مودی جانور، زہریلا جانور آپ کے پاؤں کو کاٹ رہا ہے لیکن آپ اپنے قدم مبارک کو نہیں ہلاتے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل نہ جائیں. یہ ہیں وہ ابو بکر، یہ ہیں وہ ابو بکر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا تقاضا کیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جس دن کے بعد میں نے ابو بکر سے مقابلہ کرنے کی خواہش دل سے نکال دی. کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول جو کچھ تھا لے کے آ گئے. صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں دنیا میں ہر انسان کے احسانوں کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر قیامت کے دن تیرے احسانوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا. اگر مجھے خلیل بنانے کا اختیار ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بعد جو یہ دعا پڑھے اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اور جنت کے 8 دروازے ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اچانک حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کی قسم، اور حضرت علی سے بھی مروی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا نہیں، یہ اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو کہا ابو بکر، کہا عمر ہے، کہا پھر اب یہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کی خواہش ہے کہ علی اپنا نام لیں، لیکن پھر انہوں نے نام لیا حضرت عثمان کا۔ تو گویا یہ اجماع امت ہے، اور حضرت عمر کا اور تمام صحابہ کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے چلے جانے کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کے موقع کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے جو مسائل ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو بکر کی ذات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معاشرے میں جو صحابہ کے بارے میں اور سیدنا ابو بکر کے بارے میں ہرزہ سرائی اور جھوٹے پروپیگنڈے موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ رب العزت حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔